بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی معاشرہ آج کل ایک خاص قسم کے اضطراب سے گزر رہا ہے، جہاں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں پر حکومت کا اپنا کنٹرول ختم ہو چکا، مافیا بہت زیادہ متحرک نظر آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ کوریا ایک ناکام ریاست کہلاتی تھی، لیکن آج دنیا کی 10ویں بڑی معیشت کہلاتی ہے۔ 1949 میں انقلابی چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے، اور پاکستان کو ایک ایسے غار میں دھکیل دیا گیا ہے جہاں پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یقیناً یہ سب کچھ ملکی پالیسی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہی سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اوپر والے لیول کے حوالے سے اگر بات کی جائے، حکومتی لیول کی بات کی جائے، وہاں پہ ہمیں ضرور کمی کوتاہی نظر آتی ہے کہ 1947 سے آنورڈ کسی بھی حکومت نے ان ٹھوس بنیادوں پہ کام نہیں کیا ہے کہ کس طریقے سے ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے، کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے بے روزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اب ایک عام جو شخص ہے، اس کی زندگی جو اجیرن بنی ہوئی ہے، تو کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کون سے چھوٹے چھوٹے ٹپس وہ اپنے عمل میں لا کے وہ کسی حد تک ان چیزوں پہ کنٹرول کر پائے، یعنی کہ کم از کم جو لوگوں کی حد تک ہے وہ تو کریں، وہ بجائے پریشان ہونے کے، مزید دلدل میں پھنسنے کے، کسی حد تک ان کو کچھ نہ کچھ پالیسی ضرور بنانی چاہیے۔ اسی حوالے سے چند باتیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کے دور میں ہم نے جو سوشل سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ سائنس سبجیکٹ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن پلڑا دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ دونوں سبجیکٹ کا ایک بہت بڑا اثر ہے معاشرے پہ، اور معیشت جو ہے وہ بھی سوشل سبجیکٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب معیشت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک فرد کو بھی متاثر کرتی ہے اور ملک کو بھی متاثر کرتی ہے، اور معیشت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں متواتر اتار چڑھاؤ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب معیشت کے حوالے سے یہ ضروری چیز ہے کہ ہم آمدنی اور اخراجات کو سمجھیں، آمدنی اور اخراجات کو سمجھیں کہ آمدنی کیا ہوتی ہے اور اخراجات کیا ہوتے ہیں، اور یہی آمدنی اور اخراجات جو ہیں یہ ایک فرد کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ملک کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ جس کا ترجمہ کہ اعتدال عادی معیشت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت بات کہ اعتدال عادی معیشت ہے، کہ آج کے دور میں اعتدال، میانہ روی اور فضول خرچی، اب یہ ایسی بہترین یہ جو ٹرم جو اسلام نے استعمال کی، تو آج کے دور میں ان تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اعتدال عادی معیشت ہے، تو یہ کتنی خوبصورت بات کہنے میں تو یہ ایک 3 سے 4 لفظ ہیں یہ، لیکن وزن کے لحاظ سے یہ بہت ہی بھاری ہیں، اور اس سے پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی تقدیر جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے۔ اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر ایک فرد ہے تو اس نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا ہے کہ میرے اخراجات کتنے ہیں اور میری آمدن کتنی ہے۔ اسی طریقے سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ اصول طے کر لیا ہے کہ اس چیز کو وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں اور ہماری آمدن کتنی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں وقت گزرتا ہے اگر کوئی اتار چڑھاؤ آتا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ملک پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی اگرچہ حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے معاشی حوالے سے، لیکن آج کے جو حالات ہیں تو وہ انتہائی مشکل ہیں۔ تو اب ہمیں ضرور کچھ ایسے اصول طے کر لینے چاہیے کہ جن پہ عمل کر کے کم از کم ہم اپنی ذات کے حوالے سے ایک بہتری لا سکیں، اور ضرور پھر ہم نے ملکی حوالے سے بھی سوچنا ہے، ملکی معیشت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس کو بھی اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کم از کم کچھ جو ہے وہ ہماری جو زندگی میں جو تلخیاں آئی ہوئی ہیں تو ان کو کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو ایک تو اگر ہمارے اخراجات زیادہ ہو چکے ہیں، آمدن کم ہے، تو کسی حد تک ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ جائز ذریعوں سے ہم اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی شرم والی بات ہے بھی نہیں ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور مختلف کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو رزق حلال کو تلاش کرنا، اس کے نئے نئے جائز ذریعوں کو ڈھونڈنا، تو اس میں ہمیں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں بچت کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اب بچت کے حوالے سے کیا کہ بچت والا کنسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا ہے کہ بچت چیز کیا ہے۔ اب بچت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہوگی۔ گھر کا اگر ہم سامان لاتے ہیں تو اس میں ہمیں مختلف جگہوں سے معلومات کر کے ایسی چیزیں خریدنی چاہیے کہ جس میں کچھ نہ کچھ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بچ سکیں۔ ایک حکمت عملی طے ہونی چاہیے کہ ہم نے کتنی چیزیں لانی ہیں اور کیا وہ استعمال میں آتی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو بچت والی بات جو ہے وہ ہم نے ضرور کرنی ہے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے بچت کے حوالے سے بہت پہلے بتا دیا، حتیٰ کہ پانی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ پانی بھی آپ نے جو ہے وہ فضول اس کو جو ہے وہ خرچ نہیں کرنا ہے اور اس کی بھی بچت کرنی ہے۔ ہر حوالے سے بچت کا جو درس جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا کی جو ہے وہ اس جانب جا رہی ہے کہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک ایسی پالیسیاں تشکیل دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی جو معیشت ہے اس کو بچا سکتے ہیں بچت کر کے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ چین، امریکہ، برطانیہ میں بہت سی ایسی پالیسیاں ہمیں نظر آتی ہیں جو کل تک نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن آج بچت کے حوالے سے یعنی کہ قومی سطح پہ بھی قومی جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اب اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے بچت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اب یہ چیز اگر ملکوں کو بینیفٹ کر دے سکتی ہے تو فرد واحد جو ہے اس پہ بھی ایک اچھا اثر اس کا ضرور پڑتا ہے، بلکہ یقیناً پڑتا ہے۔ اس لیے بچت والا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اب وہ بچت کے مختلف طریقے ہیں، وہ ہر ایک فرد کو اپنا پتہ ہے کہ اس کے کون کون سے اخراجات ہیں اور کس طریقے سے ان اخراجات کو جو ہے وہ کم کر سکتا ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، اب جو امیر ترین لوگوں کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اگر ان کی جائز ضرورت ہے ان کے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنا کچھ نہ کچھ اصول جو ہیں وہ کچھ اصول طے کیے ہوتے ہیں کہ ایک دائرے کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کے وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ عادت جو ہے عام لوگوں تک بھی یہ چیز جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ اسراف سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فضول خرچی، اسراف، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک فرد کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ایک معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ ایک حکومت میں بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اب حکومت میں بگاڑ کیسے شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ملکی جو خزانہ ہے
اس کو فضول خرچیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ایک قوم جو ہے، ایک ملک جو ہے، اس کا ڈاؤن فال بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نمائش سے بچنا ہے۔ اب نمائش سے مراد یہ ہے کہ بہت سے اخراجات ہم ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے کسی پڑوسی کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، کسی اور شخص کو جو ہے وہ اس طریقے سے متاثر کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے نمائش کے لیے جو ہے وہ اپنے پیسے کو کسی بھی صورت خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑا مکان بنا لیا، ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، شادی پہ بہت زیادہ اخراجات کر لیے، ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ضرورت کے مطابق خرچ ہو، جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا ہی ہم خرچ کریں۔ اب ایک چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے، اور اس چیز کو ہمیں اپنے دماغوں کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی اخراجات ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرض سے بچنا چاہیے۔ اب قرض جو ہے جس طریقے سے ملکوں کو تباہ کرتا ہے، ایک فرد کے لیے بڑی مصیبتیں لاتا ہے۔ فرض کرتے ہیں پاکستان ہے، اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خود مختاری اور وہ کتنے بڑے مسائل میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ تو ایک عام شخص جو وہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کی خود ہی متاثر ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں اس کا وقار اور جو ڈگنیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا پریشر جو ہے وہ اس کی اپنی صحت پہ بھی منفی حوالوں سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت سی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں اسی ٹینشن اور پریشانی میں، اور اس کا جو پورا ایک سماجی معاشرتی جو اس کا خاندان ہوتا ہے اس پہ بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان کی کوئی سختی برداشت کر لیں، ٹھیک ہے، اور قرض سے کم از کم ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو بچ جائیں۔ اگرچہ ضروری ہے، قرض لینا میں پڑتا ہے اور قرض دینا بھی اچھی بات، قرض دینا یہ جو ہے وہ ایک نیکی کے کام ہے، اور اگر کوئی ہم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دینا بھی چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہم عادت بنا لیتے ہیں اور اسی کے انحصار پہ اگر ہم جینا شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز جو ہے کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چادر کے مطابق پاؤں جو ہیں وہ پھیلانے چاہیے، کہ جتنے ہماری جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آمدن ہو تو اتنے ہی اخراجات بھی ہمارے یقیناً ہونے چاہیے۔ یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کا جو فائدہ جو ہے وہ ہمیں اسی صورت میں پہنچتا ہے کہ جب ان پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی اگر کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اگر ہم سنتے ہیں، تو باتیں یہی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا انداز جو ہے وہ باتوں کا مختلف ہوتا ہے۔ تو اب ہماری زندگی میں جو تبدیلی آ سکتی ہے، تو وہ تبدیلی جو ہے وہ عمل سے آئے گی، کہ ہم ان باتوں پہ عمل کس حد تک کرتے ہیں۔